انسان کو منحوس کہنا بہو کو یا کسی اور رشتے کو، یعنی کیا مطلب یہ ہو سکتا ہے ایسا کہ یار کوئی بندہ منحوس ہو نعوذ باللہ اور پھر اس کی نحوست پورے گھر میں پھیل رہی ہو، کس مطلب بغیر کوئی وجہ کے؟ ایک تو ہوتا ہے نا وجہ کہ بھائی وہ ناپاک رہتا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن کسی انسان کو ویسے ہی بس اس کے ہونے کو منحوس کہنا کہ اس کی منحوس سمجھنا یہ زمانے کی سب سے بری عیب ہے۔ دوسرے کی بیٹی جہاں گھر پر آئے ہر طرح کی پریشانیاں لے کر آ جاتی، ہر طرح کی عیب اس کے اندر نقص موجود ہے۔ وہ آئی تو گھر میں مصیبت شروع، وہ آئی تو گھر کے رزق میں برکت ختم، شوہر کا کمانا ختم، بھائیوں کے آپس میں لڑائی شروع، ماں اور بیٹے کی لڑائی شروع۔ یہ تمام الزامات لگائی جاتی ہے ایک شادی شدہ عورت پر جب وہ نئے گھر سے تمہارے گھر میں آتی، ہمارے گھر میں ایک ارمان لے کر کہ نئے گھر میں جائیں گے۔ ارے اس نے وہاں پہ اپنے ماں باپ چھوڑ کر آیا ہمارے گھر میں، ہمیں چاہیے کہ انہیں بیٹی کا درجہ دے، اپنی بیٹی جیسا محبت اور پیار کر کر دیکھے، پھر وہ گھر جنت بن جائے گا۔ آئیے سنیے علماء کرام کی زبانی کہ علماء کرام اور ہمارے شریعت اللہ اور اس کے رسول نے بہوؤں کے متعلق کیا فرمایا، اور کسی انسان کو منحوس سمجھنے کے بارے میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے، شریعت نے کیا کہا ہے۔ حضرات دیکھ رہے ہیں بیان ریئیکشن چینل، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب۔ بڑا گھریلو مسئلہ میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں کہ بعض اوقات گھروں میں نا کہا جاتا ہے کہ جب سے فلاں آئی ہے نا ہمارے گھر میں تب سے مسائل شروع، یہ ہے ہی منحوس۔ کسی انسان کو منحوس کہنا بہو کو یا کسی اور رشتے کو، یعنی کیا مطلب یہ ہو سکتا ہے ایسا کہ کوئی بندہ منحوس ہو نعوذ باللہ اور پھر اس کی نحوست پورے گھر میں پھیل رہی ہو، کس مطلب بغیر کوئی وجہ کے؟ ایک تو ہوتا ہے نا وجہ کہ بھائی وہ ناپاک رہتا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن کسی انسان کو ویسے ہی بس اس کے ہونے کو منحوس کہنا کہ اس کی اجازت ہے؟ دیکھیں، اس پر مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی، اس کو صوفیاء کرام نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ ایک بادشاہ، اس کے دور میں ایک شخص تھا کہ وہ کالا بھی تھا اور کانا بھی تھا۔ اچھا، لوگ اس کو منحوس جانتے تھے کہ بھائی جس نے اس کا صبح صبح منہ دیکھ لیا اب اس کے کام بگڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ نے کہا کہ میں بھی چیک کروں کیا واقعی ایسا ہے۔ تو اس نے کہا کہ صبح صبح جب میں اٹھوں تو مجھے اس کا چہرہ دکھایا جائے۔ تو جب صبح صبح وہ اٹھا تو اس کو اس کالے اور کانے کو سامنے پیش کر دیا گیا۔ اب اس نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا اور اپنے جوتے پہننے لگا تو اس کو اس نے بچھو نے کاٹ لیا، اور جیسے ہی بچھو نے کاٹا تو اس نے کہا اب تو اس کی خیر نہیں ہے، یہ تو بالکل صحیح ہوا۔ اور اس نے اس کا فرمان جاری کر دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، اس کو قید کر دیا جائے، اور تاریخ مقرر کر دی کہ فلاں دن اس کو اڑا دیا جائے۔ تو ایک عقل مند سمجھدار مشیر وزیر بھی تھا۔ دیکھیں، بعض اوقات وزیروں اور مشیروں کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے بالکل، چونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تھا نا کہ آپ کے دور میں اتنا انتشار افتراق ہے اور شیخین کریمین کے زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تو بولا ان کو مشورہ دینے والے ہم تھے اور ہمیں مشورہ دینے والے تم ہو۔ تو مشیروں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ آج ہمارے جو بگاڑ ہے اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ تو وہ ایک اچھا نیک مخلص مشیر تھا، وزیر تھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ دیکھیں، آپ نے حکم تو صادر کر دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو قید کر دیا جائے، آپ دوسری طرف یہ بھی تو سوچیں کہ اس نے بھی صبح صبح آپ کو دیکھا تھا جب سے اس کی موت کی خبر آپ نے سنائی ہے، یعنی اس کے لیے بھی وہ دن نحوست کا دن تھا جب اس نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ کے دن، اب تک تو یہ زندہ تھا، جی رہا تھا، لوگ صرف منحوس کہہ رہے تھے، لیکن آپ کی شکل دیکھنے کے بعد تو اس پر موت کا فرمان جاری ہو گیا۔ تو اس کے لیے کتنی نحوست کا دن ہوگا۔ اس وقت یہ بادشاہ کو بات سمجھ میں آئی، اور یہی بات اب ہم سب اپنے اوپر منطبق کر لیں کہ جو ایک دوسروں کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کو منحوس سمجھتے ہیں، تو اصل میں جو شریعت کہتی ہے کہ تم پر جو مصیبت آئے گی سب سے پہلے تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوگا، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوگا، اور پھر اس کے اور بھی اسباب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بدلے تیری بخشش کرنا چاہتا ہے۔ ہم تو غافل ہیں لیکن رب ہمارا غافل نہیں ہے، ہم تو رب کو یاد نہیں کرتے، لیکن وہ رب تو ہے کہ وہ چاہتا ہے ایمان جو لے آئے ہیں، چل تو میرے پاس آنے سے پہلے یہ چھوٹی مصیبت، وہ چھوٹی مصیبت تیری میں بخشش کر دوں۔ تو اس طرح اپنے کرتوتوں کا وبال کسی اور پر ڈال کر کسی کو منحوس قرار دینا بالکل شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی اس قسم کی چیزوں پر اون نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اس کا رد فرمایا ہے۔ ہاں، کوئی نام کے حوالے سے نہیں پسند آیا، آپ نے اس نام کو ہی تبدیل فرما دیا۔ اس طرح کے واقعات تو ملتے ہیں، لیکن کسی کی صورت کو دیکھ کر
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस नाराजगी का इजहार किसी को बदशगुनी का, ये इस किस्म का लेना, ये अल्लाह की तख्लीक में ये गोया के एक तरह से एतराज करने का मतलब है कि मैं किसी इंसान को मनहूस जान रहा हूं तो गोया अल्लाह की तख्लीक में एक एतराज कायम कर रहा हूं। लिहाजा कोई इंसान बहू बेटी तो ये तो घर की जीनत है, घर की बरकत है, उसके लिए तो अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मौजूद हैं, उसके लिए तो कितने हदीसें मौजूद हैं इनके लिए, इनकी अजमत के लिए, तो उनको मनहूस जानना किसी तौर पर भी शरन जायज नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुओं को मनहूस समझना आम बात हो गया है। हम लोगों को चाहिए कि किसी की बेटी को जब अपनी बेटी की तस्वुर करके देखे, अपनी बेटी की जगह उनको रख कर देखे, तो फिर वो हमें मनहूस भी नहीं लगेगी, गलत भी नहीं लगेगी, उसका सही काम भी गलत लगने लगता है तो वो भी गलत नहीं लगेगी। बस शर्त ये कि अपनी नज़रिया चेंज करे, अपने सोचने का तरीका बदले। हर किसी को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, हर किसी का राज़िक भी अल्लाह है और खालिक भी अल्लाह है। तो अल्लाह ताला जो है कि नाम है उसको रिस्क देने वाला भी है, उसके आने से तुम्हारे घर का रिस्क कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और अल्लाह उसके पैदा करने वाला है तो उनके आने की वजह से तुम्हारे घर की जो है खुशहाली बदहाली में तब्दील नहीं हो सकती। हमें अल्लाह ताला की बारगाह में खुद तौबा करना है, क्योंकि जितनी भी मुसीबतें आती है सबसे पहले हमारे काम, हमारे गुनाहों के वजह से, हमारी नौसियत के वजह से, हमारे हाथों से किया हुआ आता है। पूरे कुरान कहता है कि तुम्हारे ऊपर जितनी भी मुसीबतें आती है वो तुम्हारा किया हुआ है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने दामन में झांके, किसी को बुरा भला ना कहे और अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करते रहे। अल्लाह ताला ज़रूर हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए।